12-29 سورہ حاقہ کی آیت مبارکہ ہے 19 اور 20۔ ہا امقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، لو، بندہ کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا، یعنی کہ یہ بندہ کہے گا کن سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ یہ لو نامہ اعمال اور یہ پڑھ کر سناؤ۔ ان کے نامہ اعمال پر ایک طرف ان کے خطائیں لکھی ہوئی ہوں گی اور دوسری جانب ان کی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود بھی گناہوں سے بچتے تھے اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اب جب انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ اپنی خطاؤں کو دیکھیں گے، جب وہ خطاؤں کو پڑھیں گے تو شرمسار ہو رہے ہوں گے، لیکن جب ان خطاؤں کو پڑھ لیں گے تو اس کے آخر میں لکھا ہوا ہوگا ھذی سیئاتک قد غفرت لک، یہ تیری خطائیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اب جب وہ نامہ اعمال کو پلٹے گا تو اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، اب وہ دیکھے گا اتنا اجر، اتنی زیادہ نیکیاں۔ جب وہ اتنی زیادہ نیکیاں دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جو تو نے نیک اعمال کیے یہ ان کا ثواب ہے، اور جو لوگ تیری پیروی کیا کرتے تھے ان کا ثواب ان کو بھی دیا گیا ہے اور تیرے نامہ اعمال میں بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف لے کر آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ثواب اس کو دیا جائے گا جس نے ان کی پیروی کی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ھذی حسناتک وقد ضعفت لک، یعنی کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور انہیں کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ان لوگوں میں جائے گا، ان کے پاس جائے گا جو ان کی پیروی کیا کرتے تھے، اس کی اتباع کیا کرتے تھے۔ اب وہ لوگوں سے فرمائے گا ہا امقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ حاقہ میں آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگوں سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں، اور ایسا خوش نصیب شخص ہے کہ اس کے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فَهُوَ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور بلند باغ میں اس کے لیے پھل ہوں گے اور وہ ان کے قریب ہوں گے۔ اس خوش نصیب کے لیے مزید اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہاری اتباع کرتے تھے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اور جنت میں جو چائے کھاؤ، جو چائے پیو۔ اب وہاں وہ جو چائے کھائے گا، جو چائے پیے گا، کوئی حساب نہیں ہے۔ دنیا میں ہم حلال چیزیں بھی اگر کھائیں گے تو قیامت کے دن ہمیں پھر بھی اس کا حساب دینا ہے، کہ قیامت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری، یہ سارا کا سارا ہمیں قیامت میں حساب دینا پڑے گا۔ لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر کوئی حساب نہیں ہے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پھر ہمیشہ بندہ جنت میں رہے گا۔ اور جو مسلمان ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو تو بلا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کا حساب تو ہوگا لیکن حساب ہونے کے بعد انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈالے گا، پھر وہ اپنی سزا پا کر جو ہے دوبارہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر کوئی اہل ایمان، یعنی کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو صرف کفار ہوں گے
وہ جہنم ان کے لیے ہوگی، ان پر بند کر دی جائے گی، اور وہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔